میں نے آپ کو حدیث نبوی سنائی ہے کہ جب بندہ خود ذاکر ہوتا اس وقت اللہ مذکور ہوتا. جب بندہ ذکر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ بندہ خود خاموش ہو جاتا ہے، رب اس کا ذاکر ہو جاتا. یہ دنیا میں یہ بات سمجھ لے پوری. ایک وقت وہ ہوتا بندہ ذاکر رب مذکور، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بندہ ذکر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، بندہ چپ ہو جاتا ہے، رب اس کا ذاکر ہوتا. جب بندے کی وفات ہو جاتی ہے، اب بندہ قبر میں چلا گیا. کل حدیثیں اٹھا لیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن دار میں سنن دار و قطنی بہقی، جو حدیث اٹھا لیں ذکر کا باب نکال لیں. محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا، جس جس کو عشق الہی، محبت الہی، قربت الہی، لذت الہی کی وہ آگ چراغ بنا بنا کر دے جاتا ہے، ان کی محبتوں کے صدقے میں اللہ پاک اس ولی جو قبر میں من و مٹی کے نیچے بند ہے اس کے ذکر کے بھانگڑ مچاتا. کون ہے جس کو داتا نے کہا میرا ذکر کرو؟ بتائیں کھڑے ہو کے. کون ہے جس کو شاہ نقشبند نے کہا میرا ذکر کرو؟ کون ہے جس کو سلطان العارفین نے کہا میرا ذکر کرو؟ کون کروا رہا؟ بڑے بڑے صدر نہیں مر گئے، بڑے بڑے وزراء مر گئے، صاحبان اقتدار مر گئے، سامنے کلا موجود ہے مگر کوئی اس کا ذاکر موجود نہیں. نور جہاں کا مقبرہ موجود ہے مگر اس کے ذکر کرنے والے موجود نہیں. کون ذکر کرتا؟ پورے لاہور میں آپ سیر کر لیں، ہر گلی میں آپ کو ایک ہی بات آئے گی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا.